الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حاضرین جمعہ، قابل قدر بزرگوں، میرے نوجوان دوستوں، بھائیوں، پیارے بچوں، گھروں کے اندر بیٹھی سن رہی میری مقدس مائیں اور بہنیں، گزشتہ سے پیوستہ آج معراج مصطفیٰ کی تقریر کا اختتام ہوگا۔ آج اس عنوان پہ چوتھا جمعہ ہے، معراج النبی کے حوالے سے، اور جس تاریخ کو آپ کو معراج ہوئی ہے وہ آج ہی کی تاریخ تھی۔ حسن اتفاق آج 27 رجب المرجب کی تاریخ ہے، اور اسی بابرکت تاریخ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے۔ معراج مصطفیٰ کے حوالے سے آپ نے 3 جمعہ نوادرات و عجائبات اور حاصل مطالعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے، اور چلتے چلاتے آپ حضرات کو مسجد اقصیٰ تک کا سفر طے کرایا گیا تھا، اور مسجد اقصیٰ کے فضائل، مسجد اقصیٰ کے اندر جو آقا نے امامت فرمائی تھی، اس امامت کا انداز، وہ ساری باتیں آ چکی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ آقا کے زمانے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر کے نمازیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن پیارے آقا کے دل کے اندر تمنا جاگی کہ کہیں کیسا اچھا ہوتا کہ میرا قبلہ کعبہ ہو جاتا۔ نماز کے درمیان یہ بات ذہن میں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، سیقول السفہاء۔ اسی درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ مبارک کو کعبہ کے طرف کر لیا۔ اس دن سے مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہو گیا، اور جس مسجد میں آقا نماز ادا فرما رہے تھے، اس مسجد کا نام اسی دن سے مسجد قبلتین ہو گیا، 2 قبلوں والی مسجد۔
یہ مسجد اقصی، جس مسجد اقصی کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اخلاص و للہیت کے ساتھ مسجد اقصی کے اندر نماز ادا کی، اس کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جس نے مسجد اقصی کو محبت کی نظر سے دیکھا، محبت کی نظر سے زیارت کی، آقا نے ارشاد فرمایا انبیاء اس کی زیارت کریں گے، صالحہ اس کی زیارت کریں گے۔ اور ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اخلاص و للہیت کے ساتھ مسجد اقصی کے اندر ایک وقت کی نماز ادا کر لی، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسا کہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ یہ ہے مسجد اقصی کے فضائل۔ اور آگے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسجد اقصی کے اندر 2 رکعت نماز ادا کی، اسے ایک وقت نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ ہے مسجد اقصی، جس مسجد اقصی کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی تھی۔ یہاں تک آپ نے بات سماعت فرمائی تھی۔ اب یہاں سے سفر آسمان کا شروع ہوتا ہے۔ اب تک آپ نے زمینی سفر کا تذکرہ سنا، اب یہاں سے آسمانی سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں پر رک کر کے میں بتا دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے براق کے ذریعے تشریف لے گئے تھے یا کسی اور طریقے سے تشریف لے گئے تھے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ معراج کے معنی سیڑھی کے آتے ہیں، معراج کے معنی سیڑھی کے آتے ہیں۔ بہشتی زینہ، جنتی زینہ رب کائنات نے نازل کیا، اسی پر سوار ہو کر کے آقا معراج میں چلے گئے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس براق پہ سوار ہو کر کے آقا دو عالم علیہ السلام نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا، اسی براق پہ سوار ہو کر کے سدرۃ المنتہی اور عرش اعظم تک پہنچتے ہیں۔ باہر کیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہو گئے۔ اس براق کی رفتار آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میں نے تذکرہ کیا تھا کہ اس براق کی رفتار فی سیکنڈ، 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل طے کرتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پہ سوار ہو گئے۔ وہ براق نے اپنا سفر طے کیا، سفر طے کرتے کرتے پہلے آسمان پہ گئے۔ جب پہلے آسمان پہ گئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یاد رکھیے گا کہ کب کس آسمان پہ کس نبی سے ملاقات ہوئی؟ جب نبی پاک علیہ السلام پہلے آسمان پہ گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان پہ گئے تو نبی پاک علیہ السلام کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ جب تیسرے آسمان پہ گئے تو نبی پاک علیہ السلام کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ جب چوتھے آسمان پہ آقا گئے تو چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب 5ویں آسمان پہ گئے نبی پاک علیہ السلام تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب 6ٹھے آسمان پہ گئے نبی پاک علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب 7ویں آسمان پہ گئے نبی پاک علیہ السلام آپ کے خلیل، آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سبحان اللہ۔ کن کن سے ملاقات ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت
موسیٰ علیہ السلام، ان 7 پیغمبروں سے ملاقات ہوئی ہے نبی پاک علیہ السلام کی، اور جیسے جیسے ملاقاتیں ہوتی گئی سارے انبیاء علیہ السلام آقا کو سلام کرتے گئے، مرحبا مرحبا کی صدائیں گونجنے لگی۔ نبی پاک علیہ السلام، یہاں پر علماء نے فرمایا کہ یہ سب انبیاء آقا سے پہلے آسمان پہ کیوں گئے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء علیہ السلام کو آسمان پہ پہلے بلایا تاکہ اپنے نبی کا آنے والے مہمان کا استقبال کر لیا جائے، ویلکم کر لیا جائے، سواگتم کر لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ میرا لاڈلا نبی، میرا پیارا نبی، میرا مزمل، میرا مدثر، میرا طٰہٰ و یاسین میرے پاس آنے والا ہے۔ آنے سے پہلے استقبالیہ کمیٹی بنائی گئی، اور استقبالیہ کمیٹی میں وقت کے بڑے بڑے انبیاء علیہم السلام آپ کے استقبال کے لیے پہلے سے تیار تھے، پہلے سے تیار تھے۔ ملاقاتیں ہوتی گئی۔ جب 7ویں آسمان پہ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، 6ٹھے آسمان پہ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، 5ویں آسمان پہ گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا، 4تھے آسمان پہ گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، 3رے آسمان پہ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، 2سرے آسمان پہ گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، یحییٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ 2سرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام جو ساری کائنات کے ابا حضور ہیں، سب سے پہلے ابا سے ملاقات ہوئی۔ ساری کائنات کے ابا کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اسی لیے بعض مسلمان کہتے ہیں کہ جنت تو ہمارے ابا کی وراثت ہے، ہمیں جنت سے کون نکالے گا اور جانے سے کون روکے گا؟ یہ تو ابا کی وراثت ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی باپ کا وارث ہوتا ہے لیکن وہی اولاد نافرمان ہوتی ہے تو باپ کیا کرتا ہے؟ اپنی وراثت سے بچے کو بے دخل کر دیا کرتا ہے۔ باپ اپنی وراثت سے بچے کو بے دخل کر دیا کرتا ہے۔ اللہ کے لاڈلے نبی نے فرمایا گرچہ ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام ہے، جنت ان کی وراثت ہے، لیکن جنت انہی کو ملے گی جو اپنے باپ کا فرما بردار ہوگا، جو اپنے باپ کا نافرمان ہوگا، نبی کا نافرمان ہوگا، اسے وراثت سے بے دخل کر دیا جائے گا، اسے جنت نہیں ملے گی۔ یہاں 2 گز زمین باپ نہیں دینے کو تیار ہوتا ہے، اگر اولاد نافرمان ہو جاتی ہے تو کیا جنت کا ٹکڑا آپ کو مل جائے گا؟ نہیں ملے گا جنت کا ٹکڑا۔ جب تک آپ انبیاء علیہم السلام شریعت کی پاسداری اور شریعت کی پاسبانی نہیں کریں گے تو جنت کا ٹکڑا نہیں مل سکتا ہے۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کو میرے پیارے آقا یہاں تک کا سفر تو آپ نے کر لیا۔ آقا نے فرمایا کہ کیا اب یہیں رکنا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اور آگے سفر کرنا ہے۔ تو آگے سفر کرنا ہے تو کہاں کا سفر ہوگا؟ سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو تو ابھی 8 جنت کی سیر کرنی ہے، جنت نعیم جانا ہے، جنت خلد جانا ہے، جنت ماوا جانا ہے، جنت مقام محمود جانا ہے، جنت فردوس بری جانا ہے، جنت الفردوس جانا ہے۔ ان ساری جنتوں کو آپ کو دیدار کرنا ہے، اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے جنت کا دیدار کیا۔ جب جنت کا دیدار کیا، ایک جنت آپ کو جنت میں ایک ایسا محل ملا کہ جس محل میں آپ قدم رکھنے کا ارادہ فرما رہے تھے کہ اندر سے آواز آئی کہ اس جنت میں وہ داخل ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوگا۔ آقا
دو عالم علیہ السلام نے اپنے قدم مبارک کو روک لیا اور جنت سے خطاب کر کے فرمایا کہ جنت آخر تجھ میں کون جائے گا؟ اس جنت کے محل سے آواز آتی ہے کہ او میرے پاک پیغمبر، آپ کی امت کا سب سے زیادہ غیرت مند عمر فاروق ہے، اس جنت کے اندر عمر جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ جس جنت میں جس محل میں عمر جائے گا، جس محل کو عمر کے لیے تیار کیا گیا ہے، میں اس میں پہلا قدم رکھ دوں۔ آپ نے گوارا نہیں کیا، آپ اس میں قدم نہیں رکھے۔ جب آگے اور گئے تو کیا دیکھا کہ ایک جنت ہے جس جنت کے دروازے پہ لکھا ہے باب الصدیق، یعنی اس دروازے پہ صرف صدیق اکبر جائے گا اس دروازے سے۔ لیکن آقا نے فرمایا کہ جنت کے ہر دروازے پہ حوریں انتظار کر رہی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں جائیں گے تو ہر جنت سے حوریں پکارے گی کہ صدیق میرے دروازے سے داخل ہو جا، صدیق میرے دروازے سے داخل ہو جا۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر کا ایک دروازہ خاص ہوگا، جس دروازے پہ لکھا ہوگا باب الصدیق، اسی دروازے سے آپ داخل ہوں۔ اور آگے جب جنت کا آپ نے معائنہ کیا تو فرشتوں نے کہا کہ وہ میرے پیارے آقا یہ جنت صہیب کے لیے ہے، یہ جنت یہ حور صہیب کے لیے ہے، یہ حور یہ کے بعد دیگر سب صحابہ کا نام لیا کہ یہ حور حضرت سعد کے لیے ہے، یہ حور حضرت سعید کے لیے ہے، یہ حور حضرت زبیر کے لیے ہے، یکے بعد دیگر سب کا نام لیا گیا۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ میرے بلال کے لیے کون سا حور ہے؟ تو جو جنت کی سب سے خوبصورت حور تھی اسے سامنے کیا گیا اور کہا کہ میرے پیارے آقا یہ آپ کے کالے بلال کے لیے ہے، یہ آپ کے کالے بلال کے لیے ہے۔ تو جنت کے حور جو سب سے خوبصورت حور تھی اس نے کہا کہ او میرے پاک پیغمبر، او میرے پاک پروردگار، یہ کیا ماجرا ہے؟ حسین حسین صحابی کے ساتھ آپ نے کیا کیا اور مجھے کالے کلوٹے صحابی کے حوالے کر دیا؟ نبی سے خطاب فرمایا ہے۔ اس وقت آقا نے فرمایا کہ میں نے تو ابھی یوں ہی پسند کر لیا ہے، میں جاؤں گا اور جا کر کے اپنے بلال سے پوچھوں گا کیا میرا بلال تجھے پسند کرتا ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ، ابھی تو یوں ہی انتخاب کر لیا گیا ہے، تقسیم کر دیا گیا ہے، ابھی میں دنیا میں جاؤں گا اور جانے کے بعد اپنے بلال سے پوچھوں گا کہ میرا بلال تجھے پسند کرے گا یا نہیں۔ اگر میرا بلال ہاں کرے گا تب جا کر کے مہر لگائی جائے گی۔ جنت کی سیر کیا، ساتوں آسمانوں کی سیر کیا، اور یہ سب ایک رات میں ہوا ہے۔ کون سی رات؟ 27 رجب المرجب کی رات، جو میں 4 جمعہ سے بول رہا ہوں یہ سب 4 ہفتہ 4 دن نہیں لگائے، بلکہ یہ سارا ماجرا سارا واقعہ ایک رات میں ہوا ہے۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام سے آقا نے فرمایا کہ او جبریل کیا یہاں سے آگے بھی جانا ہوگا؟ جبریل نے فرمایا کہ او میرے پیارے آقا جی یہاں سے آگے بھی جانا ہوگا۔ کیسے جانا ہوگا؟ کہا کہ آپ براق پہ سوار تو ہو جائیے، آپ ذرا براق پہ سوار تو ہو جائیے، پھر آپ کو کیسے جانا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ براق پہ سوار ہو گئے نبی پاک علیہ السلام۔ جبریل نے فرمایا کہ وہ میرے پیارے آقا آپ اپنی آنکھ کو بند کر دیجئے۔ جیسے ہی آقا نے اپنی آنکھ کو بند کیا سیدھے سدرہ پہ پہنچ گئے۔ جس سدرہ پہ جانا اتنا آسان نہیں ہے، اسی کو شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ سدرہ سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو۔ آقا دو عالم علیہ السلام نے اپنی پلکوں کو بند کیا، سیدھے سدرۃ المنتہا پہنچ گئے۔
جب سدرۃ المنتہا آقا پہنچتے ہیں، اب وہاں پہ سدرۃ المنتہا ہے کیا چیز؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دا اینڈ، اب یہاں سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا اب میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر میں نے اپنے قدم کو آگے بڑھایا تو میں بالوں پر سمیت جل جاؤں گا۔ یہاں سے آگے صرف سید البشر ہی جا سکتا ہے، یہاں سے آگے صرف اللہ کا لاڈلا پیغمبر ہی جا سکتا ہے، اور یہاں سے آگے کوئی نہیں جا سکتا ہے، یہاں سے آگے کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سفر طے کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہوتے تو وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، اگر وہ جانے کی کوشش کرتے تو وہ بھی وہاں پر جل جاتے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، لوح و قلم عرش و کرسی پہنچنے کے بعد رب کے سامنے پہنچ گئے اور رب سے ملاقات ہو گئی۔ ایک محبوب کو محبوب سے ملاقات ہو گئی۔ جب ملاقات ہو گئی تو جب ایک دوست دوسرے دوست سے ملاقات کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میرے لیے کوئی تحفہ لائے ہو، میرے لیے کوئی گفٹ لائے ہو؟ اللہ نے سوال کیا کہ اے میرے لاڈلے نبی، میرے لیے کوئی تحفہ لائے ہیں آپ؟ اللہ نے جب یہ سوال کیا تو آقا نے فرمایا کہ او میرے پاک پروردگار، آپ کو تحفے کی کیا ضرورت؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں اور ان سب چیزوں سے آپ پاک ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کچھ تو مقام و محبت و ناز میں پیش کرو، جب آ گئے ہو میرے دربار میں کچھ تو پیش کرو۔ اس وقت آقا نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، جسے ہم اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ کچھ تو مقام محبت و ناز میں پیش کرو۔ اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ بدنی عبادت تیرے لیے، مالی عبادت تیرے لیے، قولی عبادت تیرے لیے، میں جو بھی زبان سے کہوں گا وہ تیرے لیے کہوں گا، بدن سے جو بھی عبادت کروں گا وہ تیرے لیے کروں گا، جو بھی مال میں لٹاؤں گا وہ تیرے لیے لٹاؤں گا۔ جب یہ بات اللہ کے دربار میں پیش کیا تو آقا نے فرمایا کہ میرے لیے بھی کوئی تحفہ پیش کر دیا جائے۔ جب آپ کو میں نے تحفہ دیا تو آپ بھی مجھے کچھ تحفہ دے دیجئے، اس لیے کہ آقا نے فرمایا تہادوا تحابوا، ہدیہ لیتے دیتے رہو۔ آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ صرف ہدیہ لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، صرف ہدیہ لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، بلکہ ہدیہ لینا دینا یہ نبی کی سنت ہے۔ آپ جو یہ چشمہ دیکھ رہے ہیں یہ کسی نے مجھے ہدیہ کیا ہے، آپ جو یہ گھڑی دیکھ رہے ہیں یہ کسی نے مجھے ہدیہ کیا ہے۔ جہاں مجھے یہ ہدیہ ملا تھا وہاں سے ایک صاحب میرے پاس ابھی آئے ہوئے ہیں، کتراس پچگڑی بازار کی جامع مسجد جہاں میں نے 10 سال امامت کی، وہاں ایک گھڑی والے ہیں، انہوں نے مجھے بہت محبت سے یہ گھڑی ہدیہ کیا، جس گھڑی کی قیمت اس وقت آج سے 6 سال پہلے 35,000 تھی، آج اس گھڑی کی قیمت 1 لاکھ روپے، آج اس گھڑی کی قیمت 1 لاکھ ہے، جو راڈو کمپنی کی گھڑی ہے جہاں امریکہ میں تیار ہوتی ہے۔ تو آپ بھی ہدیہ دیا کیجئے، آپ ہدیہ دیں گے انشاءاللہ میں بھی آپ کو ہدیہ دوں گا، اور ایسا ہدیہ دوں گا کہ آپ بھی یاد رکھیں گے، آپ بھی یاد رکھیں گے۔ تو ہدیہ پیارے آقا علیہ السلام کی سنت ہے، ہدیہ لینا دینا۔ جب آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ تحیات للہ والصلوات والطیبات، آقا نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے پیارے نبی آپ پر سلام ہو، آپ پر رحمت ہو، آپ پر برکت ہو۔ ہدیہ دونوں طرف سے ہو گیا، آقا نے ہدیہ پیش کیا، تحفہ پیش کیا، اللہ نے بھی آپ کو تحفہ پیش کیا۔ اب دونوں تحفہ آپس میں پیش کر دیا گیا، لیکن آقا اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ اللہ کے لاڈلے نبی نے فرمایا کہ میرے پاک پروردگار، آپ کو میں نے تحفہ دیا، آپ نے مجھے تحفہ دیا، یہ تحفہ تو لینا دینا ہو گیا، میری امت کا تحفہ کہاں جائے گا؟ اللہ اکبر۔
آپ کو میں نے تحفہ دیا، آپ نے مجھے تحفہ دیا، میری امت کا تحفہ کہاں گیا؟ میں دنیا میں جب جاؤں گا تو ہماری امت پوچھے گی کہ بتا میرے محمد، آپ نے اللہ کو تحفہ دے دیا، اللہ نے آپ کو تحفہ دے دیا، اپنی امت کا تحفے کا کہاں خیال کیا؟ اس وقت اللہ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو ہمارے نیک بندے پر۔ یہ تحفہ دے دیا گیا۔ اب ایک اور قیمتی تحفہ دیا گیا۔ کون سا تحفہ؟ 50 وقت کی نماز کا تحفہ۔ ساؤنڈ بڑھائیے، آج وولٹیج کم ہے لگ رہا ہے۔ 50 وقت کی نماز کا تحفہ دیا گیا۔ 50 وقت کی نماز کو لے کر کے آقا آنے لگے۔ جب آقا آنے لگے تو راستے میں کون ملاقات ہو گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو کچھ ملا؟ کہا کہ ملا تو بہت کچھ، ساتھ ہی ساتھ 50 وقت کی نماز کا تحفہ مل گیا۔ کہا کہ اللہ اکبر، 50 وقت! میری امت تو ایک وقت ادا نہیں کر پا رہی اور آپ کو 50 وقت! آپ کی امت تو کافی کمزور ہوگی، لہٰذا دوبارہ جائیے خدا کے دربار میں۔ آقا گئے، 5 وقت نماز کم کرا گئے، پھر آئے، کہا کتنا کم ہوا؟ 45 وقت باقی رہ گیا، 5 کم ہوا۔ باہر کے بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام آقا کو اللہ کے پاس بھیج رہے ہیں۔ جب 5 بج گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بار اور جائیے، ایک بار اور جائیے۔ آقا نے فرمایا کہ اب مجھے جاتے ہوئے شرم معلوم ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام کو نماز کم کرانے میں شرم معلوم ہوتی ہے، اور آج کا امتی سالوں سال گزر جاتا ہے لیکن مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی، اسے شرم نہیں معلوم۔ ہمارے آقا کو نماز کم کرانے میں جانے میں شرم معلوم ہوتی ہے، لیکن ہماری امت کے لوگوں کا، آج کے معاشرے کا کیا حال ہے؟ پورے سال گزر جاتے ہیں، نماز مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بارکیف اب یہاں پر ایک نقطہ، ایک سوال ہوتا ہے، کیا ہمارے نبی کو نہیں معلوم تھا کہ ہماری امت 50 وقت کی نماز ادا نہیں کر پائے گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار کیوں بھیج رہے تھے؟ اس کا جواب علماء کرام نے دیا کہ اے موسیٰ، تو دیکھ، تو نے کہا تھا رب کائنات سے کوہ طور پر کہ ربی ارینی، اے میرے پروردگار تو اپنا دیدار کرا دے، اپنا دیدار کرا دے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا رب کائنات کے دربار میں کوہ طور پر کھڑے ہو کر؟ ربی ارینی، اے میرے پروردگار مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کیا ہے میرے پاک پروردگار، آخر پھر تیرا دیدار کون کرے گا؟ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، نہ تو دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے، اے موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے، اگر کوئی مجھے دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ دیکھے، اگر مجھے کوئی دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ دیکھے، اگر مجھے کوئی دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ یہ نمازوں کا بہانہ تھا، یہ 5 وقت۔ کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ میرے لاڈلے نبی کی امت 50 وقت کی نماز ادا نہیں کر پائے گی؟ یہ نمازوں کی کمی بیشی کا بہانہ تھا۔ رب تو چاہتا تھا کہ میرا محبوب بار بار میرے پاس آئے، رب چاہتا تھا کہ میرا محبوب بار بار آئے۔ جب زمین پر نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے تو بیٹھ کر کے رونے لگے۔ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل ذرا جا کے دیکھو تو صحیح میرا محبوب کیوں رو رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کہ میرے پیارے آقا آپ کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 50 وقت کی نماز ملی تھی، وہ معاف کراتے کراتے 5 وقت کی بچ گئی ہے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ اس وقت آقا سے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کا فرمان جاری ہوتا ہے کہ آپ کی امت 5 وقت کی نماز ادا کرے گی، آپ کی امت کو 50 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا۔
اور وہاں پر کیا ملا؟ 6 مہینے کے روزے ملے۔ آقا نے فرمایا کہ میری امت 6 مہینے کی روزے ادا نہیں کر پائے گی۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب، آپ اپنی امت کو کہہ دے کہ 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھا کرے، انہیں میں آپ کی امت کو میں 6 مہینے روزے کا ثواب عنایت کروں گا۔ تو معراج میں آقا کو کیا ملا؟ نماز کا تحفہ ملا۔ اور کیا ملا؟ سورہ بقرہ کی آخری 5 آیتیں ملی۔ نماز کا تحفہ ملا، سورہ بقرہ کی آخری 5 آیتیں ملی، اور آگے کیا ملا؟ کہ جو موحد ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور جو شرک کرنے والا ہوگا وہ جہنمی ہوگا۔ اور کیا اللہ نے اپنے لاڈلے نبی کو کیا حکم دیا؟ اے میرے نبی، آپ اپنی امت کو جا کر کے پیغام سنا دے کہ زنا کبھی نہ کرنا، ناپ تول میں کبھی کمی نہ کرنا، اور کسی کے ساتھ وعدہ کر لینے کے بعد وعدے کو کبھی نہ توڑنا۔ اور کیا فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا، زنا نہ کرنا، کسی کو قتل نہ کرنا، کسی کو گالی نہ دینا، سب کے وعدے کو پورا کرنا اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ سب پیغامات دیے گئے۔ رب کائنات ہمیں اور آپ کو اپنے لاڈلے نبی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ آج 27 رجب المرجب ہے، کل 28 ہے، اتوار کو 29 ہے۔ آپ حضرات 29 کو یعنی اتوار کو چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ شعبان شب برات کا چاند نظر آنے والا ہے۔ رمضان اور شعبان کی چاند کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اس کے دیکھنے کا خاص اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ رمضان کے روزے کا مسئلہ کلیئر ہو جائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو چاند نظر آ جائے اتوار کو تو آپ اپنے امام صاحب سے، مقتدی صاحب سے آ کر کے اس کی اطلاع دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا۔